بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دنیا جہان کا مالک اور بادشاہ ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم جانیں گے خلیفہ ہارون رشید اور ایک بزرگ عربی کا واقعہ۔ کس طرح خلیفہ ہارون رشید کو ایک بزرگ نے نصیحت فرمائی اور بادشاہ کس طرح ولیوں سے محبت کیا کرتے تھے، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوست اور احباب میں ضرور شیئر کریں۔ خلیفہ ہارون رشید ایک مرتبہ مکہ میں آیا تو عوام کو طواف کرنے سے روک دیا تاکہ وہ خود تنہا طواف کر سکے، اور جب وہ طواف کرنے لگا تو جھٹ ایک بزرگ عربی پہلے آ کر ساتھ میں طواف کرنا شروع کر دیا۔ ہارون رشید کو یہ بات ناگوار گزری اور اپنے وزیر کی طرف دیکھا۔ وزیر نے اپنے بادشاہ کی مرضی پا کر عربی سے کہا، میاں عربی، یہاں سے ہٹ جاؤ تاکہ امیر المومنین طواف کر سکیں۔ عربی نے جواب دیا، خدا کے نزدیک اس مقام میں چھوٹے بڑے، ادنا و اعلیٰ، امیر و غریب سب برابر ہیں، یہاں کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں، جاؤ، میں نہیں ہٹتا۔ ہارون رشید نے اس کی یہ بات سن کر وزیر سے کہا، اسے رہنے دو۔ اس کے بعد ہارون رشید حجر اسود کو چومنے کے لیے آگے بڑھا تو اس عربی نے پہلے آ کر حجر اسود کو چوم لیا۔ ہارون رشید جب مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کو بڑھا تو اس عربی نے پہلے آ کر وہاں نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ ہارون رشید جب طواف اور نماز سے فارغ ہوا تو وزیر سے کہا، اس عربی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ وزیر گیا اور عربی سے کہنے لگا، چلو تمہیں امیر المومنین بلاتے ہیں۔ عربی نے کہا، مجھے ان کی کوئی حاجت نہیں ہے، پھر میں کیوں جاؤں؟ ہاں، اگر انہیں مجھ سے کوئی کام ہے تو وہ خود میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ وزیر یہ سن کر غصے میں آ کر واپس ہوا اور اس کا جواب ہارون رشید کو سنا دیا۔ ہارون رشید نے یہ سن کر کہا، بے شک وہ ٹھیک کہتا ہے، مجھے خود اس کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ ہارون رشید خود اس عربی کے پاس پہنچے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، جس کا جواب سن کر اس بزرگ عربی نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ ہارون رشید نے کہا، کیوں بھائی، اجازت ہے بیٹھ جاؤں؟ عربی نے جواب دیا، یہ گھر نہ آپ کا ہے نہ میرا، پھر مجھ سے اجازت کیسی؟ اور میں اجازت دینے والا کون؟ یہاں ہم سب برابر ہیں، آپ چاہیں تو بیٹھ جائیں، چاہیں تو واپس چلے جائیں۔ ہارون رشید ان کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا، اسے گمان نہ تھا کہ ایسی بات کوئی اس سے کر سکتا ہے۔ پھر وہ عربی کے پہلو میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میاں عربی، میں تم سے تمہارے فرض کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم بتا سکتے ہو؟ اگر تم اپنے فرض پر روشنی ڈال سکو تو میں تمہارا قائل ہو جاؤں۔ عربی نے جواب دیا، آپ کا یہ سوال طالب علم کے طور پر ہے کہ استاد کے طور پر ہے؟ ہارون رشید نے کہا، میں طالب علم کے طور پر سوال کرنا چاہتا ہوں۔ عربی نے کہا، پھر طالب علم کی طرح سامنے مؤدب ہو کر بیٹھو اور پھر پوچھو۔ چنانچہ ہارون رشید مؤدبانہ طریقے سے سامنے بیٹھ گیا اور پھر فرض کے متعلق سوال پوچھا۔ عربی نے سوال کا جواب دیا، ایک فرض بتاؤں یا 5 یا 24 بتاؤں یا 94 بتاؤں یا 40 میں سے ایک فرض کا بیان کروں یا عمر بھر میں ایک فرض کا؟ یہ بات سن کر ہارون رشید ہنسنے لگا، میں نے تو تم سے ایک فرض پوچھا ہے، تم دنیا بھر کا حساب لے بیٹھے ہو۔ عربی نے کہا، ہارون، اگر دین میں حساب نہ ہوتا قیامت کے دن خالق مخلوق سے کبھی حساب نہ لیتا، کیا یاد نہیں تجھے؟ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہارون رشید نے جب یہ سنا کہ عربی نے اس کا نام لے کر اسے مخاطب کیا ہے اور اسے امیر المومنین نہیں کہا ہے تو وہ غصے میں آ گیا، اور جب غصہ ہوا تو کہنے لگا، قسم با خدا، اگر تو نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو میں تجھے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان مروا دوں گا۔ وزیر نے کہا، امیر المومنین، جانے دیجئے، اس حرم شریف کے طفیل اس کی جان بخشی جائے۔ عربی یہ سن کر کھلکھلا
کر خوب ہنسا۔ ہارون رشید اور بھی زیادہ حیران ہو گیا اور پوچھا اس قدر ہنسنے کی کیا بات ہے؟ عربی نے جواب دیا تم دونوں کی مزاحیہ بات سن کر بھلا ایسی بات کون کرتا ہے؟ ہارون رشید یہ بات سن کر بہت نادم ہوا اور کہنے لگا بھائی اب تو مجھے تمہارے جواب کا بے حد شوق ہے، برائے خدا میرے سوال کا جواب ضرور دو۔ عربی نے کہا تو لو سنو، تمہارا سوال اس فرض کے متعلق ہے جو خدا نے مجھ پر کیا ہے، تو خدا کی مجھ پر بہت سے فرائض ہیں۔ میں نے جو تم سے ایک فرض کا کہا وہ دین اسلام ہے، اور جو میں نے 5 فرض کہا ہے وہ 5 نماز ہیں، اور جو 17 فرض ہیں وہ دن رات کے 17 رکعت ہیں، اور 24 فرض ہیں دن رات کے سجدے ہیں، اور جو 94 فرض ہیں وہ ان سب رکعت کی تکبیرات ہیں، اور جو میں نے 40 میں سے ایک فرض کہا تھا وہ 40 دینار میں سے 1 دینار کی زکوٰۃ ہے، اور ساری عمر میں سے ایک فرض وہ ہے جو حج ہے۔ ہارون رشید عربی کی یہ حکمت بڑی بات سن کر بے حد خوش ہوا۔ اس کے بعد عربی نے کہا آپ کے سوال کا جواب تو میں نے دے دیا، اب میرے بھی سوال کا جواب کیا آپ دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا ہاں پوچھئے۔ عربی نے کہا کیا فرماتے ہیں امیر المومنین اس شخص کے لیے جس نے صبح ایک عورت کو دیکھا تو وہ عورت اس پر حرام تھی، ظہر کا وقت ہوا تو حلال ہو گئی، عصر کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی، مغرب کا وقت آیا تو حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی۔ ہارون رشید یہ بات سن کر کہنے لگا تم نے مجھے ایک ایسی دریا میں ڈال دیا ہے جس سے تمہارے سوا مجھے کوئی نہیں باہر نکال سکے گا، تم خود اس کا جواب دو۔ عربی نے کہا امیر المومنین آپ تو بہت بڑے صاحب حاکم ہیں، میرے ایک معمولی سے مسئلے کے سامنے عاجز کیوں آ گئے؟ ہارون رشید نے کہا بے شک خدا نے تمہارا درجہ مجھ سے بلند کیا ہے، میری درخواست ہے کہ اس حرم شریف کے خاطر تم ہی جواب دو۔ عربی نے کہا بہت اچھا تو سنیں، وہ ایک شخص ہے جس نے صبح کسی دوسرے کی لونڈی کو دیکھا جو اس پر حرام تھی، ظہر کا وقت آیا تو وہ لونڈی اس نے خرید لی، اب وہ اس پر حلال ہو گئی، عصر کے وقت اس نے اسے آزاد کر دیا تو وہ پھر حرام ہو گئی، مغرب کے وقت اس نے اس سے نکاح کر لیا پھر حلال ہو گئی، عشاء کے وقت اس نے طلاق دے دی تو وہ پھر حرام ہو گئی، صبح اس نے رجوع کر لیا تو پھر حلال ہو گئی، ظہر کا وقت آیا تو وہ شخص مرتد ہو گیا، وہ پھر اس پر حرام ہو گئی، عصر کے وقت وہ شخص پھر مسلمان ہو گیا تو اس کی عورت پھر اس پر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت وہ عورت مرتد ہو گئی پھر وہ حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر وہ مسلمان ہو گئی لہٰذا پھر حلال ہو گئی۔ ہارون رشید یہ بات سن کر اس عربی کو 10 دینار دینے کا حکم دیا۔ جب یہ دینار عربی کو پیش کیے گئے تو اس نے کہا یہ درہم ان کے اہل کو دے دو، مجھے ضرورت نہیں۔ ہارون رشید نے کہا کیا میں تمہارے نام کوئی جاگیر کر دوں جو عمر بھر تمہارے لیے کافی ہو؟ عربی نے کہا جس نے تمہارے نام ملک کر دیا ہے وہ چاہے تو میرے نام بھی کوئی جاگیر کر دے گا، تمہارے واسطے کی ضرورت نہیں۔ ہارون رشید وہاں سے لوٹا اور اس عربی کے متعلق بات کیا تو لوگوں نے بتایا یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت موسیٰ رضا ہیں جنہوں نے فقیرانہ زندگی اختیار فرما کر رکھی ہے۔ ہارون رشید یہ حقیقت سن کر الٹے پاؤں دوڑا اور حضرت موسیٰ رضا بن جعفر صادق بن محمد بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی چوم لیا۔ پیارے دوستو، اہل بیت کا یہ عظیم مقام ہے اور یہ معلوم ہوا کہ پہلے بادشاہ بھی علم والے سے محبت اور بزرگان دین کا احترام کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف سے سچی محبت کریں اور اپنے بزرگان دین سے اپنی نسبت کو مضبوط فرمائے۔ اللہ ہمیں امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ رضا کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔